بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 23واں پارہ تلاوت کیا گیا ہے اور اس ایک پارے میں کل خلاصے کے طور پہ 8 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات، سورہ یاسین شریف بھی آج کی تراویح میں تلاوت ہوئی، اور یہ قرآن کریم کی وہ سورت ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ قرآن کریم کا دل ہے۔ حدیث پاک میں اس کو قلب القرآن فرمایا گیا۔ سورہ یاسین یہ پورے قرآن کریم کا ایک دل ہے، اس لیے دل فرمایا کہ اس سورت کے پڑھنے اور اس سورت کی تلاوت کرنے سے ایک مسلمان کو ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی فوائد اور اس کے برکات حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذکروا یاسین علی موتاکم، اپنے مرحومین کے حق میں ان کے لیے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کیا کرو۔ اور اسی طرح آپ حضرات جانتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کی نزع کا وقت آئے، جان کنی کا وقت آئے، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آئے، تو چونکہ یہ بڑا سخت وقت ہے، سکرات الموت ہے، تو اس موقع پر بھی فرمایا گیا کہ اس کے سرہانے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جائے، تو اس کی برکت سے اللہ پاک اس مسلمان پر آسانی فرما دیتے۔ یہ تو اس کے باطنی اور روحانی فوائد ہیں، لیکن اس کے علاوہ یاد رکھیں کہ جو مسلمان روزانہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے پابندی سے، تو اس کی برکت سے اللہ پاک اس کے رزق میں وسعت بھی ڈال دیتے ہیں، برکت بھی ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے جو سمجھدار تاجر ہوتے ہیں وہ آپ غور کریں، جب اپنی دکان کھولتے ہیں، کام شروع کرتے ہیں، تو آپ غور کریں گے وہ اپنی سورہ یاسین شریف کی تلاوت پہلے کریں گے، یا گھر سے نکلتے ہوئے پہلے سورہ یاسین شریف پڑھیں گے۔ یہ تو اب چونکہ مزاج بھی بگڑا، ماحول بھی بگڑا، ہمارے عادتیں بھی بگڑ گئی، ہم 12-1 بجے جاتے ہیں مارکیٹوں میں، کام شروع کرتے ہیں جو زوال کا وقت ہے، تو جس کام کا آغاز ہی زوال سے ہو تو اس میں کیا برکت ہوگی دوست؟ اس لیے فطری طور پر اس امت کے لیے برکت اس کے صبح کے وقت میں رکھی گئی۔ ایک اسلامی اور صحیح انسانی معاشرے میں حلال کے کاروبار، تجارت، ملازمت کا وقت وہ فجر کے بعد ہے۔ تو بہرحال یہ تو الگ بات ہے، لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ہم اپنی دن کا آغاز سورہ یاسین کی تلاوت سے کریں، پابندی کے ساتھ روزانہ 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھیں، تو اس کے ظاہری فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں اور اس کے باطنی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ دوسری بات جو سورہ یاسین شریف میں ہے، اللہ پاک نے قیامت کے دن ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی ہوگی اور اللہ پاک کو ناراض کیا ہوگا، جب میدان محشر قائم ہوگا اور پوری انسانیت اپنی اپنی قبروں سے کھڑی ہو جائے گی اور میدان محشر کی طرف جائے گی، تو کتنے انسان ہوں گے، کتنی خلقت ہوگی، یہ تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ لیکن چونکہ انسانی مزاج یہ ہے کہ جب سب مل کر چل رہے ہو نا، ایک ساتھ ایک مجمع بن جائے، تو انسان پر اپنا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایسا ہے نہیں؟ اگر ایک مجمع کے ساتھ انسان چل رہا ہو تو چلنے والا چاہے صحیح ہو یا غلط ہو، وہ کہتا ہے چلے یار سب ساتھ چل رہے ہیں، کہیں نکل جائیں گے، راستہ بنا لیں گے۔ اللہ پاک فرما رہے جب محشر کا میدان قائم ہوگا تو سب ایک ساتھ ہوں گے، تو کچھ دیر کے لیے کفار کو، مجرمین کو ایسا لگے گا کہ بھئی یہ تو بہت بڑا مجمع ہے، چلو کہیں نہ کہیں سے ہمارا بھی راستہ خانچہ بن جائے گا، یہ سوچ رہے ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے اعلان آئے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ،
اے مجرموں، اے کافروں، ایمان والوں سے الگ ہو جاؤ۔ فرشتوں سے کہا جائے گا کہ ان کو ایمان والوں کی صفوں سے بالکل الگ کر دو، ممتاز کر دو، ان کو نمایاں کر دو۔ تو جو کچھ دیر کے لیے ان کو ایک احساس آیا ہوگا نا اپنے بچنے کا، اللہ کے اس اعلان کے بعد وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور پھر اللہ اعلان فرمائیں گے کہ جو میرے ایمان والے بندے ہیں ان کے لیے جنت کے دروازے اور جنت کی نعمتوں کو کھول دیا جائے۔ یہ جب سنیں گے تو ان کی تکلیف، ان کا درد اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، یہ دنیا کی زندگی ہمارے آخرت کو یا تو بنا رہی ہے یا بگاڑ رہی ہے۔ یا تو انسان اپنے عمل کی وجہ سے مومنین کی صف میں ہوگا یا مجرمین کی صف میں ہوگا۔ یہ فیصلہ ہماری زندگی کے اعمال نے کرنا ہے۔ تیسری بات جو سورہ صافات میں ہے، اللہ پاک نے اہل جنت کے آپس میں ایک مکالمے کو ذکر فرمایا۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اہل جنت، تو آپس میں ایک مجلس لگے گی، بات چیت کر رہے ہوں گے، تو ان میں سے ایک کہے گا، چونکہ سب دنیا کے بھی دوست ہوں گے، جو دوستی دنیا میں ایمان اور اعمال کی بنیاد پر ہو، یاد رکھیں اس کا آخرت میں بھی بہت فائدہ ہے۔ تو سب آپس میں دوست ہوں گے، تعلق والے ہوں گے، تو ایک جنتی کہے گا، یار ہمارا وہ فلاں دوست نظر نہیں آ رہا جو دنیا میں ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا اور آج نظر نہیں آ رہا، اور وہ ہم پہ روک ٹوک بھی کرتا تھا، ہماری زندگی اور ہمارے اعمال پر روک ٹوک کرتا تھا، اور کہتا تھا کہ تم غلط سمت میں جا رہے ہو، وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو اللہ پاک کی طرف سے فرشتہ آئے گا اور اس جنتی سے کہے گا، کیا تم اپنے اس دوست کو دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ کہے گا ہاں۔ تو وہ کہے گا، ذرا جھانک لو، جھانک لو۔ یہ جب اپنے بالا خانے کی کھڑکی سے جھانکے گا، فَاطَّلَعَ، جب یہ جھانک کر نیچے دیکھے گا، فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، تو اس کو اپنا وہ دوست جہنم کے بیچ میں نظر آئے گا۔ سوا، بالکل بیچ میں وہ دوست گرا ہوا ہوگا، اور یہ جب اس کو دیکھے گا تو اللہ پاک سے عرض کرے گا کہ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ میں نے اس آدمی کی بات دنیا میں نہیں مانی، اگر میں اس کی بات مان کر چلتا تو آج تو میرا بھی یہ سلوک ہونا تھا، یہ تو ہمیں بھی ہمارے راستے سے گمراہ کرنے لگ گیا تھا۔ اے اللہ، آپ کا ہم پہ کتنا فضل ہوا کہ آپ نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی، ورنہ یہ تو ہمارا ایمان بھی لوٹ کے چلا جاتا۔ احتیاط کرنی چاہیے۔ ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو دوست بنایا جائے، اور ہر دوست اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کی ہر بات کو قبول بھی کیا جائے۔ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے دوستو، اس لیے کبھی کسی کی باتوں میں آ کر، بعض دفعہ ایسے انسانی شکل میں شیطان ہوتے ہیں کہ جو آپ کی اعمال والی، ایمان والی، سنتوں والی زندگی کو دیکھ کر آپ کو ایسی باتیں کریں گے جس سے آپ کے دل کو تکلیف ہوگی، آپ احساس کمتری میں جائیں گے۔ آپ جب بیٹھیں گے کہے گا بھئی فلاں آ گیا، ایک جملہ کس لیں گے آپ پہ۔ کبھی ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تو مختصر زندگی ہے 60-70 سال کی، اصل تو دائمی ابدی زندگی وہ ہے۔ کسی کی باتوں اور طعنوں کی وجہ سے اگر ہم نے غلط فیصلے کیے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں مصیبت میں گرفتار ہو۔ اس لیے دوست بناتے ہوئے بھی احتیاط، اور دوست کی بات قبول کرتے ہوئے بھی احتیاط۔ چوتھی بات جو سورہ صافات میں ہے، اللہ پاک نے اس عظیم قربانی کا ذکر کیا جو اتنے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے دی گئی کہ اللہ پاک نے اس کو قبول فرما کے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ اور وہ قربانی کس کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم آتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو ہمارے نام پہ ذبح کر دیں۔ اب یہ تو اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا نا، اللہ پاک یہ نہیں چاہتے تھے کہ باپ بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دے، لیکن اللہ پاک آزمانا چاہتے تھے کہ یہ میرے خلیل ہے،
مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اللہ کے جتنے مقرب ہوتے ہیں ان پہ آزمائشیں اتنی زیادہ آتی۔ حکم آیا بیٹے کو ذبح کر دیں، تو وہ سچے تھے، مخلص تھے، سچے خلیل تھے، بیٹے کو لے گئے، ہاتھ پیر باندھ دیے، لٹا دیا، چھری گردن پہ رکھ دی، لیکن اللہ پاک کی طرف سے ندا آئی، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے خواب سچا کر دکھایا، آپ امتحان میں پورا اتر آئے، وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس کے بدلے میں ایک بہت بڑی قربانی، جنت سے ایک دمبا بھیجا گیا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام چھری چلا کے فارغ ہوئے، دیکھا اسماعیل علیہ السلام تو زندہ کھڑے اور دمبا ذبح ہو گیا اس کی جگہ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، آپ نے اتنے اخلاص کے ساتھ یہ قربانی دی ہے کہ ہم قیامت تک آنے والے ایمان والوں میں اس عمل کو جاری فرما دیں۔ اب دیکھیں ہر سال جب عید الاضحیٰ کے دن آتے ہیں تو 3 دنوں میں پوری امت مسلمہ کے صاحب استطاعت مسلمان وہ جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ یہ اس قربانی کی ایک یادگار ہے اور انسان کو ایک احساس دلاتا ہے کہ جب انسان اخلاص سے اللہ کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، اللہ اس کو رائے گا نہیں فرماتے، رہتی دنیا تک وہ قربانی زندہ رہ جاتی۔ 5ویں بات جو سورہ صافات میں ہے، اللہ پاک نے ایک ایسی قوم کا ذکر فرمایا کہ جنہوں نے دنیا میں پہلی مرتبہ خلاف فطرت زندگی اور خلاف فطرت فعل کو اختیار کیا، اور یہ تھی قوم لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، جس قوم کی طرف بھیجے گئے اس قوم میں ایک ایسی بے حیائی پیدا ہوئی جو اس سے پہلے کبھی کائنات میں کسی جاندار نے نہیں کی تھی۔ اور وہ کیا گناہ تھا کہ مرد اپنی خواہش مرد سے پوری کر لے۔ یہ خلاف فطرت ہے، اس لیے جانور بھی اس فعل کو قبول نہیں کر سکتا، حیوان بھی نہیں کرتا، لیکن یہ انسان گر جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ گناہ قوم لوط میں ہوا، اور شروع کیسے ہوا؟ شیطان آیا اور ان کو اس گناہ کی ترغیب دی۔ ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آیا، بے لباس ہو گیا اور ان کو اس گناہ پر آمادہ کیا، اور جب یہ اس میں مبتلا ہو گئے، لت پڑ گئی، اس کے عادی ہو گئے، تو نتیجہ کیا نکلا کہ فطرت والی زندگی، نکاح والی زندگی سے دور ہو گئے۔ اس لیے یہ اتنا ایک گندا اور گرا ہوا گناہ ہے کہ نعوذ باللہ اگر انسان اس میں مبتلا ہو جائے تو پھر یاد رکھے انسان نکاح کو پسند نہیں کرتا، پھر ترتیب کے خلاف ہو جاتا ہے نا۔ تو یہ اس گناہ میں لگ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب دیکھا تو ان کو منع کیا اور ان سے کہا جب اللہ نے تمہارے لیے حلال راستہ رکھا ہے، نکاح کا راستہ رکھا ہے، عورتوں سے نکاح کا، تو یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے بھئی باز آ جاؤ ورنہ تو ہم تمہیں مار دیں گے، قتل کر دیں گے۔ اگر تم اتنے ہی پاک باز ہو، اپنے پیغمبر سے کہنے لگے، تو ہمارے علاقے سے نکل جاؤ۔ نہیں مانی بات۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اور عذاب آیا، آسمان سے پتھر برسائے گئے، پتھروں کی بارش ہو گئی، اور جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ اور اپنا ایک پر اس بستی کے نیچے کر دو، اس بستی کو اپنے ایک پر پہ اٹھا کر اوپر آسمان تک لے آؤ۔ جبریل علیہ السلام ان کو لے گئے، ایک پر پہ اٹھایا اوپر، روایات میں اتنا اوپر گئے کہ آسمان کے فرشتوں نے اس قوم کے مرغوں کی آواز سنی، وہاں تک لے گئے۔ جب اوپر گئے اللہ نے فرمایا اب پر کو الٹ دو۔ جبریل علیہ السلام نے پر کو الٹ دیا اور یہ آ کر زمین کے ساتھ زمین ہو گئی۔ چونکہ فعل خلاف فطرت تھا، ترتیب کے خلاف تھا، تو علماء نے لکھا کہ اللہ نے سزا بھی ایسی دی کہ ان کو الٹ دیا اوپر لے جا کے بالکل۔ تو یہ زنا سے بھی بدتر گناہ ہے، بدترین گناہ ہے، اور روایات میں اس پر بڑی سخت وعید آتی ہے، بہت سخت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میرے کسی امتی نے قوم لوط والا گناہ کیا
اور پھر بغیر توبہ کیے ہوئے مر جائے تو چاہے اس کی قبر جہاں بھی بن جائے، اللہ فرشتوں کو فرماتے ہیں وہ اس بندے کی لاش کو اس کی قبر سے نکال کے قوم لوط کی بستی میں پھینک دیتے، یہ وہاں گرتا ہے، اس کو وہاں سے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آج بہت فتنوں کا زمانہ ہے، گناہ عام ہے، اتنی محنت اس امت پہ ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس امت کے نوجوان سے حیا کو ختم کر دیا جائے۔ بڑی ضرورت ہے اپنی حفاظت کرنے کی، اس لیے نکاح جلد ہو، بچے بڑے ہونے لگے محسوس ہو جائے، اس میں تاخیر نہ کریں۔ یہ جو ہم نے مختلف چیزیں پال لی ہے کہ یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، اس کے نتیجے میں وہ 10-12 سال وہ گزرتے ہیں، وہ بچے گناہوں میں لگ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اس چیز کا احساس کریں۔ چھٹی بات جو سورہ صاد میں ہے، اللہ پاک نے اپنے ایک صابر و شاکر بندے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ چونکہ پیغمبروں کے سلسلے میں ہر پیغمبر کی اپنی ایک شان ہے، ایوب علیہ السلام کی پھر خصوصیت یہ ہے کہ یہ بڑے صبر والے تھے، صبر والے۔ اللہ پاک نے ان پر آزمائش بھیجی، ایسی آزمائش آئی کہ ان کے گھر کی چھت گر گئی، نیچے بیوی بچے آل اولاد سب اس کی زد میں آ کے دنیا سے چلے گئے، اور خود ان کے جسم پر ایک بیماری آ گئی، بیمار ہو گئے اور طویل بیماری لگ گئی۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اتنی آزمائشوں اور تکلیفوں کے بعد بھی ہم نے اپنے بندے ایوب کو صبر کرنے والا پایا، صبر کرنے والے۔ دوستو، ہم نے وہ جگہ دیکھی جہاں ایوب علیہ السلام نے آزمائش کے دن گزارے، اس جگہ کو محفوظ کیا گیا۔ بالکل نیچے جا کر ایک پہاڑی کے ساتھ ایک کونا ہے جہاں ایوب علیہ السلام پہ تکلیف گزری۔ پھر جب اللہ پاک نے ان کی دعا سنی، مستقل دعا مانگتے تھے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے، آپ رحم کرنے والے۔ دعا قبول ہو گئی، اللہ پاک نے پانی کا ایک چشمہ جاری کیا، ھذا مغتسل بارد وشراب، فرمایا یہ ٹھنڈا پانی کا چشمہ ہے، اس کو پی لو، اس سے غسل کر لو، شفا مل جائے گی۔ آج بھی وہ چشمہ موجود ہے، اس کا پانی ہم نے پیا، چشمہ ایوب علیہ السلام کا، اور اس میں شفا ہے، لوگ اس کو پیتے ہیں۔ تو انسان جب صبر کرتا ہے دوستو، اللہ پاک پھر غیب سے اس کے لیے انتظام فرماتے ہیں۔ ساتویں بات جو سورہ زمر میں ہے، اللہ پاک نے اس بچے کی تخلیق کے مراحل کو ذکر فرمایا ہے۔ جب ایک بچہ ایک جنین ہوتا ہے نا، جنین کہتے ہیں پیٹ کے بچے کو، یہ یاد رکھیں، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو عربی میں جنین کہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں آتا ہے یہ 3 اندھیروں میں ہوتا ہے، 3 اندھیروں میں۔ آپ سورہ زمر کھولیں اور اس میں یہ آیت پڑھیں، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ آج جو سائنس اور میڈیکل کی بنائی ہوئی مشینیں آج جہاں تک پہنچ رہی ہے اور الٹرا ساؤنڈ کر کے ایک عمل کو بتاتی ہے کہ جی ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، اللہ پاک نے اپنے کلام میں 1400 سال پہلے یہ آیت اتاری کہ یہ بچہ کیسے بنتا ہے، کہاں بنتا ہے۔ فرمایا 3 اندھیروں کے بیچ میں ہوتا ہے، پہلے ماں کا پیٹ ہے اوپر، یہ ایک اندھیرا ہے، پھر اس کے اندر اللہ پاک نے عورت کو رحم دیا ہے، مرد کو نہیں دیا، عورت کو ایک رحم دیا، دیکھیں اس کا نام ہی رحم رکھا، اور پھر اس رحم میں ایک جھلی ہے، باریک جھلی۔ یہ نطفہ جب ٹھہرتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو یہ اس جھلی میں جا کے قرار پاتا ہے، اور اس پہ 40 دن گزرتے ہیں تو یہ جمنے لگتا ہے اس جھلی میں، یہ بچہ اس جھلی میں بنتا ہے، اور ہر 40 دن بعد اس میں تبدیلی آتی ہے، اور ماں کا رحم اس کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا ہے، رحم بڑا ہوتا ہے، پیٹ بڑا ہوتا ہے، ایک ترتیب کے ساتھ۔ اب ان 3 اندھیروں کے اندر
اس بچے کی تربیت، اس کی غذا، اس کی پرورش کون کر رہا ہے؟ انسان تھوڑی دیر کے لیے تو سوچے نا، 4 مہینے کے بعد بچے میں جان آ جاتی ہے دوستو، یہ تو بالکل سیدھی سی بات ہے۔ 4 مہینے سے پہلے جسم بنتا ہے لیکن روح نہیں آتی۔ جیسے ہی 4 مہینے پورے ہوتے ہیں، فرشتہ آتا ہے، اللہ کے حکم سے روح پھونک دیتا ہے۔ اس لیے 4 مہینے بعد کے حمل کو نہیں گرا سکتے، چاہے کچھ بھی ہو، اس لیے وہ جاندار ہے۔ 4 مہینے بعد جب روح آ گئی، اب اس بچے کو خوراک کی ضرورت ہے۔ اس لیے ڈاکٹر کہتے ہیں ماں سے کہ بھئی آپ اچھا کھانا کھائیں، یہ کھائیں، وہ کھائیں۔ تو کھانا تو ماں کھا رہی ہے، بچے کو کیا مل رہا ہے؟ تو اللہ اس کی ناف کو ماں کی ناف سے جوڑ دیتے ہیں۔ اتنے مہربان بادشاہ ہیں۔ وہ بچہ ماں کی پیٹ سے غذا لے رہا ہے۔ اب دیکھیں، اس کی ناف اور ماں کی ناف جڑ گئی، اور ماں جو کھاتی ہے وہ خون جو ہوتا ہے وہ پھر حیض بند ہو جاتا ہے، پیریڈز بند ہو جاتے ہیں نا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کو غذا بنا کے اس بچے کو دے رہے ہوتے ہیں، وہ بچہ اس کو کھا رہا ہوتا ہے، اور 5 مہینے تک یہ اس غذا پہ آتا ہے۔ پھر اللہ کا حکم آتا ہے، یہ دنیا میں آ جاتا ہے۔ لیکن ایک بہت نکتے کی بات یہ ہے کہ عام طور پہ انسان کی غذا کی ترتیب کہاں سے ہوتی ہے دوستو؟ منہ سے ہے نا۔ ہم کھانا کہاں سے کھاتے ہیں؟ منہ سے کھاتے ہیں۔ اب اللہ چاہتے تو اس پیٹ کے بچے میں بھی ماں کی ناف اس کے منہ سے جوڑ لیتے، ہے نا، لیکن منہ سے نہیں جوڑی، ناف سے جوڑ دی، کیونکہ وہ غذا وہ خون سے بن رہی ہے، وہ خون ہے۔ کل کو یہ بچہ دنیا میں آ کے کسی کو گالی دیتا، برا بھلا کہتا، سب و شتم کرتا، تو کوئی کہہ سکتا تھا بھئی تم گالیاں اسی لیے دے رہے ہو کہ تمہیں گندا خون منہ کے راستے سے ملا۔ اللہ نے وہاں بھی بچے کے منہ کی حفاظت فرمائی ہے دوستو، اس زبان کو محفوظ کیا۔ 8ویں اور آخری بات جو سورہ زمر میں ہے، اللہ پاک نے مثال دی کہ جو بندہ توحید کے راستے پر ہوتا ہے، موحد، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ملازم کا ایک مالک ہو۔ ہاں، اب دیکھیں نا، ایک مالک ہے، ایک باس ہے، ایک بڑا ہے، تو کام آسان ہے۔ لیکن اگر ایک ملازم کے 2 مالک ہو، پھر تو بیچارہ لٹک گیا نا۔ ایک کہے گا جی یہ کرو، دوسرا کہے گا یہ کرو۔ اب یہ بیچ میں جو ہے وہ سینڈوچ بن گیا، اس کی مانے اس کی مانے۔ دیکھیں اللہ نے کتنی سادی مثال دی، انسان سمجھ جائے۔ فرمائے موحد اور توحید پر چلنے والا ایسا ہے جیسے ایک مالک کا ایک ملازم ہے، اس کو پریشانی نہیں ہے، ایک کی مان کر چلنا ہے۔ اور جو شرک کرتا ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ اس نے بہت سارے مالک بنائے ہوئے، وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، کبھی یہاں کے لیے پریشان، کبھی وہاں کے لیے پریشان، کبھی یہاں کے لیے پریشان، ساری زندگی مشرک کی بے چینی میں گزر جاتی۔ توحید بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔